اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فیاض وان۔ آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل روحانی معلومات اور تویزات میں خوش آمدید۔ امید ہے ساتھیو آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں جو بلا وجہ بے قصور اگر قید میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیل میں یا کسی کیس میں اسے کسی نے پھنسایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بے قصور ہے اگر قید میں ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہ اس شخص کے لیے قیدی سے رہائی کے لیے، ٹھیک ہے، عمل ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں بہنوں بھائیوں سے میری گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ نیو ہے، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ تو چلو ساتھیوں بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل یہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، اب دیکھ لیں تاکہ آسانی کے لیے لکھ کے رکھتی ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، قید سے رہائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زبردست عمل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی عمل تویز وغیرہ کریں، وضو کو بنا نہ کریں، یہ تو ہے ہی نماز کے بعد کے پڑھنے کا عمل ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جو کوئی بھائی اس طرح بلا وجہ کسی کیس میں پھنسایا گیا ہے یا قید میں ہے تو وہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ بہت جلد قید سے رہائی ہو جائے گی۔ ایسے ایسے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ رہا ہو جائے گا۔ تو یہ نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد جو ہے اپنی یہ روٹین رکھ لے، سورہ اخلاص 21 مرتبہ، آیت کریمہ 101 مرتبہ پڑھ کے سجدے میں رکھ کے خدا کے حضور رو رو کے دعا کر اپنی راہی کے لیے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ایسے کوئی سبب اسباب بنیں گے کہ جو شخص بے گناہ قید میں ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد قید سے رہا ہو جائے گا۔ تو اگر وہ قیدی یہ عمل نہیں کر سکتے، اگر اس کا کوئی عزیز و اقارب، کوئی گھر والا، کوئی بہن بھائی، ماں باپ، کوئی بھی رشتہ دار اگر کرنا چاہے تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ اسی طرح رہے گا، یہ جیسے میں نے لکھا ہوا نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 101 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، یہ 101 مرتبہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے خدا کے حضور دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ دن کے اس عمل کے بعد ایسے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے، جو بندہ بے گناہ قید میں انشاءاللہ اسے بہت جلد رہائی مل جائے گی اور اس کے کیس بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے، پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔